بسم اللہ الرحمن الرحیم. لازم حضور نے ارشاد فرمایا جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی عزت کرے، توقیر کرے، تعظیم کرے، اس کی خدمت کرے. مہمان کو کیا کرنا چاہیے؟ مہمان کے لیے 4 باتیں ضروری ہیں کم از کم. جہاں بٹھایا جائے وہیں بیٹھ جائے. ایسا نہیں کبھی ادھر بیٹھا، صوفے پہ ادھر بیٹھا تھا، جب پانی لے کے واپس آئے پتہ چلا ادھر بیٹھے ہوئے ادھر صاحب. نہیں، جہاں بٹھایا جائے وہیں بیٹھ جائے. اور جو سامنے پیش کیا جائے اس پر خوش ہو. ایسا نہیں کہ عیب نکالے کہ یہ اس میں ذرا یہ چیز میٹھا کم ہے، اس میں وہ کم ہے، اور اس میں یہ وہ نہیں. اس طرح نہ کرے. جو پیش کیا جائے اس پر راضی رہے، خوش ہو. اور بغیر اہل خانہ کی اجازت کے جائے بھی نہیں. یہ نہیں کہ حضرت صاحب کو ڈھونڈا جا رہا ہے، جی مہمان آئے تھے کدھر گئے، پتہ چلا کہ مجھے بہت لیٹ ہو رہا تھا میں چلا گیا. عبد الوسع کوشش کریں کہ آپ ان کو بتا کے جائیں. اگر بہت ہی کوئی میزبان لیٹ ہو گیا، کہیں چلا گیا ہے، تو اس کی وہ ایک الگ بات ہے. اور چوتھی بات کہ جب مہمان جائے تو جاتے ہوئے دعا دے کے جائے. اللہ تیرا بھلا کرے، تیرے بچوں کی خیر ہو، اللہ تیرے رزق میں وسعت دے، اللہ دین و دنیا کی تجھے بلائیاں عطا فرمائے، اللہ مصطفیٰ کریم کی تجھے شفاعت عطا فرمائے. دعا تو ویسے بھی دے دیتے ہیں ہم، جو ہے نا میسیجز پہ دعا دیتے ہیں، لیکن وہ بڑی جناب روکھی سوکھی سی نہیں، اچھے انداز میں دعا دیں. میں نے دیکھا، میں کل بھی دعا دی میاں طارق صاحب کو، تو میاں طارق صاحب نے ماشاءاللہ ایک لمبی دعا کی ایک فہرست تھی جو دی، مجھے بڑی خوشی ہوئی. بھائی کوئی پتہ نہیں کس کی دعا قبول ہو جائے، یہ تو نہیں پتا نا میری ہو یا آپ کی ہو، تو دعا دیتے رہنا چاہیے. اللہ کریم ہمیں ایک دوسرے کو دعائیں دینے کی توفیق دے. دعا دیں گے تو محبت بڑھے گی انشاءاللہ. تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب کسی کے پاس مہمان آتا ہے تو وہ اپنا رزق لے کے آتا ہے. ہاں، یہ نہ کہیں کہ مہمان آیا ہے اب کھائیں گے کہاں سے لائیں گے. نہیں، جیسے تیسے ہو سکے اس کی عزت اور تکریم میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑے. کہ حضور نے فرمایا جب مہمان آتا ہے اپنا رزق لے کے آتا ہے، اور جب جاتا ہے تو میزبان کے لیے بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے. وہ جاتے جاتے آپ کے اوپر ایک اور احسان گویا کہ کر جاتا ہے کہ وہ آیا تو رزق لے کے آیا، وہ گیا تو آپ کے گناہوں کو مٹا کے چلا گیا. سبحان اللہ. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے اس کی مہمان نوازی کی ہو، اس کی عزت کی ہو. ایک شخص حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر ایک مہمان آیا ہے، میں اس کے گھر گیا تھا، اس نے میری مہمانی نہیں کی تھی، اب وہ میرے پاس آیا ہے، میں اس کی مہمانی کروں یا بدلہ لوں؟ تو میں بدلہ کیوں لو گے، اس کی مہمانی کرو. سلمن قطعت واعف عمن ظلمت، جو تم سے توڑے اس سے جوڑو، جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو. کیا حضور کے اخلاق تھے. وہ ہنس پڑے تو کئی غموں کو ٹال دیتا ہے، خدا کسی کسی کو یہ کمال دیتا ہے. حضور کی کیا بات ہے، وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا. عجیب. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، کربلا گزر چکی ہے. ایک مرتبہ آپ کے پاس کچھ مہمان آئے، 3 دن تک ضیافت کی، مہمان نوازی کی، مہمانی کی، اور 3 دن بعد جب مہمان جانے لگے تو مہمان کہتے ہیں لگتا ہے آپ نے ہمیں پہچانا نہیں. انہوں نے فرمایا میں نے تو پہچان لیا. ہوئے ہوئے چہرہ مسکراتا ہوا، کوئی غم نہیں، کوئی حزن نہیں. ایک الگ بات ہے کہ حزن تھا، غم تھا، لیکن وہ غم نیچرلی تھا. ایک غم میرا اور آپ کا ہے جو سیلیبریٹ کرنا، منانا، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے کہ سال بعد ہم جو ہے کبھی امام حسین کا غم منا لیں. منانا جائز نہیں ہے، غم ہو جانا صحیح ہے، جائز ہے، ہو جاتا ہے. ہم بھی کربلا کا ذکر سنتے ہیں. ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ منظر گویا میں سمجھتا ہوں سامنے آ گیا ہوگا. ٹھیک ہے، یہ بات ہی ایسی ہے، دردناک ہے، آ جاتا ہے. انسان ہی وہی ہے نا جس کو درد ہوتا ہے. لیکن توجہ کرنا، امام زین العابدین کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی، کہیں یہ نہ سمجھے کہ پریشان ہے. لگتا ہے، کہنے لگے لگتا ہے آپ نے ہمیں پہچانا نہیں. کہا تمہیں لگتا ہے، بس میں نے تمہیں پہلے دن نہیں پہچان لیا تھا. دیکھ کہ آپ نے ہمیں پہچان لیا. کہا ہاں. کہا ہم تو وہ ہیں جو کربلا میں آپ کے باپ کے امام حسین کے قاتلین میں شامل ہیں. کہا ہاں مجھے پتا ہے. کہا پھر آپ نے اتنی عزت، مہمان نوازی، ضیافت کی، 3 دن تک اپنے گھر ٹھہرایا. تو میں تمہیں بتانا چاہتے تھے وہ تمہارا کام تھا جو تم نے کیا، اور یہ ہمارا کام تھا جو ہم کر چلے. وہ تمہاری جو ہے وہ ذہن اور عقل کی وضاحت تھی جو تم کرتے رہے، اور یہ ہمارا ذہن ہے جو مصطفیٰ نے ہمیں عطا کی ہے. آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا،
خود بھیک دے اور خود کہے منگتے کا بلا ہو. منگتے تو ہیں منگتے کوئی شاہوں میں دکھا دو جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کی بات ہی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ تمہارا کردار تھا جو تم دکھا چکے، یہ ہمارا کردار ہے جو ہم نے دکھایا ہے. تو مہمان نوازی کی بات ہو رہی تھی. آج کل دعوت ولیمہ بھی ظاہر ہے کہ ہوتی ہے، مجھے دعوت دی جاتی ہے، آپ کو دعوت دی جاتی ہے. تو اس میں سنت طریقہ کار کیا ہے؟ یاد رکھیے جس کو ولیمہ کی دعوت دی جائے یہ سنت مؤکدہ ہے کہ اسے وہ قبول کرے، تاکید شدہ سنت ہے. نہیں قبول کرے گا گناہگار ہوگا بلا عذر شرعی. ہاں کوئی شرعی عذر ہے کہ وہاں اس کو معلوم ہے کہ گانا ہوگا، ٹھیک ہے، ناچ ہوگا، کوئی غیر شرعی بات ہوگی، پھر وہ بشک منع کر دے. لیکن ایسی بات نہیں ہے تو کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ دعوت ولیمہ کو ٹھکرائے، کیونکہ دعوت ولیمہ وہاں کھانے کا نام نہیں ہے، شرکت کرنے کا نام ہے. ٹھیک ہے، کھانے کا نام نہیں. اگر آپ بیمار ہیں تو بے شک آپ کھائیں نہ جا کے، لیکن وہاں شرکت کرنے کا نام وہ دعوت ولیمہ جو ہے اس لیے ہوتی ہے. تو لہذا شرکت ضرور کریں. اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ حضور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے برا کھانا اس ولیمے کا ہے، اس ولیمے کا ہے سب سے برا کھانا جس میں امیر انوائٹڈ ہوں اور غریب انوائٹڈ، جس میں امارت والے مالدار لوگ بلائے جائیں اور جس میں غریب لوگ مدعو نہ ہوں، بلائے نہ جائیں. لہذا اس سے پتہ چلا ہمیں صرف امیروں کو نہ بلانا چاہیے، نہیں بلانا چاہیے، اپنے غریب لوگوں کو ہی بلانا چاہیے. جہاں تک آپ کی دسترس ہو، جتنا آپ کھلا سکتے ہوں یا جتنا آپ یہ ولیمہ کر سکتے ہوں. کوئی فرض نہیں ہے یہاں پہ کہ کوئی 100 آدمی لازمی ہو، 1000 لازمی ہو، 2000 5000 لازمی ہو. جتنا ہو اس میں غریب کا حصہ بھی ہے، غریبوں کا خیال. ابھی فطرانہ آپ دے رہے ہیں، صدقات و خیرات کر رہے ہیں، یہ بھی کریں. لازمی غریبوں کا خیال رکھنا تو ہر دور میں ضروری ہے. تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ سب سے برا کھانا وہ ہے جہاں غریب نہ بلائے جائیں. اور پھر دعوت ولیمہ میں پہلے اور دوسرے دن کا خیال رکھنا چاہیے. لوگ کیا کرتے ہیں کہ 2 دن کے بعد بھی کرتے رہتے ہیں، یہ ریاکاری میں شامل. علماء کہتے ہیں پہلے اور دوسرے دن کرنا چاہیے. اس کے علاوہ جو کرے گا وہ ریا کرے گا، وہ سنانے کے لیے کرے گا، بتانے کے لیے کرے گا، دکھانے کے لیے کرے گا، ٹھیک نہیں کرے گا. اچھا کئی ایسے بندے بھی ہوتے ہیں جو بغیر دعوت کے بھی بیچ میں شامل ہو جاتے ہیں، بغیر دعوت. حضور نے ارشاد فرمایا ایسے بندے جو بغیر دعوت کے بیچ میں شامل ہو جاتے ہیں، کافی چہرے مسکرائے بھی ہیں. اس کا مطلب ہے کافیوں کو پتا ہوگا کہ کون کون اس طرح پتا ہوگا. میں نہیں کہتا خود بھی کبھی گئے ہوں گے، اگر خود گئے ہوں تو معافی مانگنی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ جو بغیر دعوت کے کسی ولیمہ میں گیا، وہ چور بن کر داخل ہوا اور ڈاکو بن کر نکلا، ڈاکہ ڈال کے نکلا، لوٹ مار کر کے نکلا، کھاپے کے نکلا نا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ڈاکے سے بھی بچنے بچانے کی توفیق عطا فرمائے.